ناظرین السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت سے حق رکھے ہیں، جن میں سے ایک حق ہے قرآن کا کہ روز اس کی کم سے کم 50 آیت کی ہمیں تلاوت کرنا لازمی ہے، اور اگر کچھ نہیں تو کم سے کم 10 آیتیں تو ضرور پڑھیں تاکہ ہمارا شمار غافلین میں سے نہ ہو۔ لیکن آج ہم جو ہماری زندگی کا اگر روٹین دیکھیں یا ہماری لائف دیکھیں، ہم مشکل سے قرآن کے ہفتوں میں بھی اٹھا پائیں تو بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں۔ لیکن یہ تو تلاوت کی بات ہو گئی، قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، ایک ایک سورہ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، ان سب چیزوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آئیے ہم ان کچھ منٹوں میں ایک اور ایسے قرآن کے سورے کی معرفت حاصل کریں کہ جو اپنے اندر سمندر سمیٹے ہوئے اور ہم قطرے بھی نہیں جانتے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، اور ایک بار پھر ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپا آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ مزمل کے بارے میں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سورہ مزمل کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کتنی آیتیں ہیں، کیا اس کا شان نزول ہے، اور یہ جو خاص کر اس سورہ کا جو نام ہے المزمل، یہ اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کا لقب ہے، لیکن اس کے میننگ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے سورہ مزمل 73 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید میں، اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں، اور کل اس میں 20 آیات ہیں۔ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہونے والا سورہ، اور اس سورے کے ٹاپکس اگر ہم دیکھیں تو شروعات میں پروردگار عالم نے اس سورے میں رات کو قیام کرنا، یعنی رات کو جاگنا، نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرنا، اس کا حکم اس میں دیا ہے۔ اس کے بعد اس میں کیونکہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ ہم لوگ نے پہلے بات کی ہے اس بارے میں کہ مکی سورہ میں اکثر قیامت کی بات ہوتی ہے، معاد کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ باتیں اللہ نے اس میں کی ہیں۔ اس کے بعد نبی کو صبر کی تلقین دی ہے اس سورہ میں کہ یا نبی اللہ، مخالفین جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں اس پر آپ صبر کریں، اور آخر میں پروردگار عالم نے دوبارہ اس سورہ میں قرآن کی تلاوت کی طرف زور دیتے ہوئے زکوٰۃ، نماز، قرآن، راہ خدا میں خرچ اور استغفار کا حکم دیا ہے۔ اچھا، شان نزول کے اعتبار سے 2 شان نزول بیان کی جاتی ہے۔ پہلا یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کے جسم اطہر میں تھوڑا سا ضعف محسوس ہوا، کیونکہ وحی وزنی ہے نا، ایک بہت زیادہ وزن رکھتی ہے اپنے آپ میں وحی۔ تو جب نبی کریم پر پہلی بار نازل ہوئی تو نبی نے اپنے جسم اطہر میں ضعف محسوس کیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا مجھے ایک چادر اڑھا دیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو چادر اڑھائی، اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا آرام کیا۔ چادر اوڑھنے والا مزمل کہلاتا ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کا ایک لقب ہے چادر اوڑھنے والا، یعنی مزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے یا اے چادر کو لپیٹنے والے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کالی کملی والے، یہ اسی کا ٹرانسلیشن ہے؟ نہیں، وہ کالی کملی ان کی ایک ابا تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، اوکے۔ یہ چادر اوڑھنے والے کیونکہ انہوں نے چادر اوڑھی تھی۔ دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت نبی کریم نے کھل کر تبلیغ کرنا شروع کی تھی دعوت ذوالشیرہ کے بعد، تو جتنے بھی قریش والے تھے انہوں نے نبی کے مخالف میں آ کر ایک دارالندوہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ جگہ جہاں پر قریش بیٹھ کر میٹنگ کرتے تھے اسے دارالندوہ کہتے ہیں۔ اچھا، دارالندوہ میں بیٹھ کر انہوں نے میٹنگ کی کہ کیسے اس کی دعوت کو ہم لوگ رد کریں۔ کسی نے سجیسٹ کیا کہ ان کو جادوگر کہہ دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ جادو کرتا ہے، کسی نے کہا اسے کاہن کہہ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کو مجنون کہہ دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، ان کی باتیں نہ سنو، اور کسی نے کہا کہ ان کو ساحر کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جادو کرتے ہیں، اور سحر کی وجہ یعنی بلیک میجک کے ذریعے یہ آپس میں لوگوں کو جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمارے بتوں سے یہ ہم کو الگ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ طے ہوا کہ ہم ان کو ساحر کا لقب دیں گے، بلیک میجک کرنے والا، اور اس کے بعد ہم لوگوں سے ان کو دور کر دیں گے۔ صحیح، جب نبی کریم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ لوگوں نے مجھے اس طرح کا لقب دیا ہے اور میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو نبی اس وقت بہت رنجیدہ ہوئے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے چادر
اوڑھی تھی اور اوڑھ کر تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یا ایھا المزمل کہا گیا. اور یہاں تک روایت کا جملہ ہے کہ جب نبی نے اس خبر سے رنجیدہ ہو کر چادر اوڑھ کے آرام کیا تھا تو جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کر دونوں سورہ کو ان کے پاس بیٹھ کر پڑھا تھا، سورہ مدثر اور سورہ مزمل. اچھا جی یہ ایک مختصر سا تعارف ہے اس سورے کا. جی آپا، یہ سورے کے دنیا میں پڑھنے کے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ ہم جب اگر اس کی تلاوت کریں تو ہمارے لیے کیا وہ راستے ہیں جو خداوند عالم آسان کر رہا ہے؟ سب سے پہلا ہی فائدہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. کہتے ہیں کہ اگر اس سورے کو کوئی مسلسل پڑھتا رہے، عادت بنا لے اس سورے کو پڑھنے کی، تو اسے ایک نہ ایک دن عالم خواب میں نبی کا دیدار نصیب ہوگا. اچھا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عالم خواب میں نبی کو دیکھے تو پھر اس سورے کو پڑھنا وہ شروع کر دے. دوسرا فائدہ یہ کہا گیا ہے یعنی کہ روز پڑھے، مسلسل پڑھے، مسلسل پڑھنا، ڈیلی پڑھنا ہے اسے. اچھا، ایک دو دن اگر گیپ ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن کنٹینیو کرے. دوسرا فائدہ، اکثر ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ایک معاشرے کی خرابی بھی ہے اور یہ درد کی بات بھی ہے کہ زن و شوہر کے درمیان بڑی نا اتفاقی ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان بڑا غصہ گرمی کا ماحول ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپس میں دونوں کے درمیان نفرت بھی دیکھنے کو ملی ہے. تو یہ سورہ بہت کارگر ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی جوڑے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، نا اتفاقی ہو گئی ہے، تو سورہ مزمل کو 3 مرتبہ پڑھے شربت بنا کر، اور پھر شربت پر دم کر دے 3 مرتبہ پڑھ کر، اور پھر ان دونوں کو پلا دیا جائے. اچھا، ہسبینڈ وائف کو دونوں کو وہ شربت پلا دیا جائے تو انشاءاللہ ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت آ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو معاف کر کے پھر سے گلے لگا لیتے ہیں. تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یا ہسبینڈ بنا کے وائف کو، یا وائف بنا کے ہسبینڈ کو، یا شوہر کرے یا بیوی کرے یا کوئی تیسرا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری چیز، اگر گمشدہ چیز ہے کوئی، ہماری چیز کوئی کھو گئی ہے، تو 10 دن تک لگاتار ایک بار دن میں یہ سورہ پڑھنے سے وہ گمشدہ چیز یا تو واپس آ جائے گی، یا جہاں آپ نے رکھ کر اس کو فراموش کر دیا ہے وہ آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ. یہ تیسرا فائدہ. چوتھا اس کے لیے کہا گیا کہ اگر کسی کو طلب اولاد ہے، یعنی اولاد جیسی دولت اس کے پاس نہیں ہے اور وہ اولاد چاہتا ہے، تو میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ہے، غسل کر کے انہیں روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت دونوں کو ایک بار یہ سورہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے، اسی سے افطار کرنا ہے، اسی پانی سے. تو انشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد 5واں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی روزی بہت تنگ ہے اور فراوان ہو جائے، تو 40 دن تک لگاتار سورہ مزمل کو دن میں فقط ایک بار پڑھنے سے اس کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مقروض کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، تو ہر نماز کے بعد اگر یہ پڑھنا شروع کرے تو کچھ دن میں اس کے قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اتنی چھوٹی سی سورہ ہے اور اتنے سارے اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں. حد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، سحر کر دیا ہے کسی نے، لوگ تو اس چیز میں بہت زیادہ بلیو کرنے لگے ہیں، صحیح ہے. تو اگر کسی کے لیے یہ شک ہے کہ ممکن ہے اس کے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا، تو اس کے لیے خاص یہ بتایا گیا کہ سنڈے کا دن اس سورے کو ایک پیپر پہ لکھا جائے اور وہ پیپر پھر پانی میں ڈال دیا جائے اور وہی پانی اس انسان کو پلایا جائے جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے. تو پھر اگر ہوا ہوگا جادو تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنی برکتیں اس سورے میں چھپی ہوئی ہیں. جی آپا، یہ تو رہی ہماری دنیاوی فائدوں کی بات. اگر ہم آخرت کے فائدوں کی بات کریں تو کیا فائدے ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس سورے کی تلاوت سے؟ قبر میں، محشر میں کس طرح کام آتا ہے یہ؟ 2 حدیثیں ملتی ہیں. سب سے پہلی حدیث نبی کریم کی ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سورے کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اس کی، کبھی بھی جب اس کو موقع ملے تب، تو دنیا اور آخرت کی تمام سختیاں اس پر سے اٹھا لی جائیں گی. یعنی نہ وہ دنیا میں سختیاں برداشت کرے گا اور نہ وہ آخرت میں سختیاں. پروردگار سے بس دعا یہی ہے کہ خدایا یہاں کی سختیاں تو پھر بھی قابل برداشت ہیں، معبود ہمیں آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھنا، تجھے واسطہ ہے تیری سورہ مزمل کا. انشاءاللہ خدا ہم سب کو محفوظ کرے. دوسری روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس سورہ کو نماز عشاء میں پڑھے، یا اگر نماز عشاء میں نہ پڑھ سکے کیونکہ بڑا سورہ ہے، یاد نہیں ہوگا، مسئلہ ہوگا،
تو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے، آخری حصے میں، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی اس کی تلاوت کر لے گا تو دن اور رات دونوں، اور خود یہ سورہ روز قیامت اس کے لیے گواہ بنیں گے، اچھا، گواہی دیں گے اس کے حق میں، اور اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اللہ اس کی موت کو اور اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ زندگی بھی پاکیزہ ہو رہی ہے اور موت بھی پاکیزہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں دنیا میں پاکیزہ پیدا ہو جانا بڑا آسان ہے، جی، لیکن پاکیزگی کے ساتھ قبر تک چلے جانا وہ مشکل، بہت مشکل ہے، یعنی خاتمہ بالخیر ہونا بہت سخت ہے۔ لیکن مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسے روزانہ رات کے آخری حصے میں پڑھ لے، زندگی بھی پاک ہو جائے گی، موت بھی اس کی پاک ہو جائے گی۔ آپا ہم لوگوں کو یہ سورہ کیا پیغامات دے رہا ہے؟ اگر ہم اس کی تفسیر پہ کچھ نظر ڈالیں تو کیا بتا رہا ہے یہ سورہ ہمیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اس میں اللہ نے دو باتوں کی طرف بہت توجہ دلائی ہے، ایک راتوں کو قیام کرنا، دوسرا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ تو ہم اگر صرف یہ سمجھ لیں کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا یعنی کیا، اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، یہ سب سے بڑا میسج ہے اس سورہ میں۔ رات میں قیام کرنا یعنی نماز شب پڑھنا، مفسرین نے کہا کہ رات میں قیام کرنے سے مراد نماز شب ہے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے 3 نعمتیں بہت اہم ہیں۔ ایک نعمت نماز شب ہے، دوسری نعمت کسی روزہ دار کو افطار کرانا ہے، اور تیسری نعمت کسی مومن سے ملاقات کرنا ہے، اس کے دیدار کو جانا ہے۔ یہ 3 نعمتیں ہیں، اگر یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ نیکیاں انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح نماز شب دن بھر کی برائیوں کو ختم کر مٹا دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے۔ حتیٰ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان نماز شب پڑھے اور صبح میں کہے کہ وہ بھوکا ہے تو کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ نماز شب دن کی رزق کی ضامن ہوتی ہے، اچھا، ضمانت دار ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پڑھی ہے تو پھر وہ دن میں آپ بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اب مسئلہ آتا ہے ترتیل قرآن کا، کہ اللہ ترتیل سے پڑھنے کو کہہ رہا ہے یعنی کیا؟ 2-3 حدیثیں دیکھیں گے اس کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی حدیث آتی ہے امیر المؤمنین سے۔ مولا سے جب پوچھا گیا کہ مولا ترتیل کا معنی کیا ہے جو اللہ حکم دے رہا ہے سورہ مزمل میں، مولا نے فرمایا ترتیل کا معنی الفاظ کو واضح طور پہ پڑھنا، اچھا، پوری طرح سے پروناؤنس کرنا اسے، ٹھیک۔ اس کے بعد اتنی جلدی جلدی نہ پڑھو کہ ایسا لگے کہ غزل پڑھ رہے ہو، شعر پڑھ رہے ہو، اشعار ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پڑھتے چلے جاتے نا، ٹھہر کے، آرام سے ٹھہر ٹھہر کے، اور اتنا بکھیر کے بھی مت پڑھو کہ ایسا لگے کہ ریت کے ذرات کو بکھیر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں ترتیل کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ سخت پتھر والا دل بھی نرم ہو جائے، اچھا، بیدار ہو جائے سونے والا۔ اگر کوئی سو رہا ہے غفلت میں ہے تو وہ بیدار ہو جائے، اگر کوئی سخت دل ہے تو وہ نرم ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم پڑھتے تھے تو دشمنوں کو بھی چھپ کر سننا پڑتا تھا، آپس میں طے کرتے تھے کہ کل ان کی تلاوت نہیں سنیں گے، لیکن جو طے کرتے تھے وہ اچانک ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ وہ بھی چھپ کے سن رہا ہے، یہ بھی چھپ کے سن رہے ہیں، یہ بھی چھپ کے سن رہے ہیں۔ یہ تلاوت کا انداز تھا۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آتی ہے، مولا فرماتے ہیں ترتیل کا معنی ہوتا ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کے تذکرے سے گزرو، کہ قرآن میں کہیں جنت کا تذکرہ آ رہا ہے تو پھر وہاں رک جاؤ، اچھا، اور رک کر اللہ سے جنت مانگو اور توفیق مانگو کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں جنت میں جا سکوں۔ اور جب قرآن پڑھتے پڑھتے کسی ایسی آیت سے گزرو جہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہے، جہاں پر عذاب کا تذکرہ ہے، تب بھی رکو اور رک کر عذاب جہنم سے پناہ مانگو، اور توفیق مانگو کہ اللہ میں گناہوں سے دور رکھے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ یہ ترتیل کا معنی، اور بہت خوبصورتی سے ترتیل کا معنی ہوتا ہے کہ خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں قرآن کو پڑھا جائے۔ مجھے یاد آ رہی ہے تلاوت عبد الباسط کی، کہ ایسے پڑھتے ہیں کہ بس جی یہ چاہتا ہے کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ جی، اپا ایک عمل بڑا رائج ہوتا ہے ماہ سفر میں کہ
جہاں کہیں بھی ہم مجلسوں میں جاتے ہیں ہر جگہ ہم سے 11 مرتبہ یعنی ہر ایک سے 11 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کروائی جاتی ہے. تو کیا یہ عمل صرف سفر کے لیے مخصوص ہے اور کیا فائدے ہیں اس عمل کے؟ دیکھیں، لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے جو باطل کانسیپٹ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر ہمارے لیے نحس ہے، جی، اور یہ جب آتا ہے تو بہت مصیبتیں لے کر آتا ہے، مشکلات لے کر آتا ہے، اس لیے یہ مہینہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. جی، اگر ہم کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں تو واقعاً یہ مہینہ کربلا والوں کے لیے بڑا سخت تھا، اسیروں کے لیے بہت سخت تھا. جو سختیاں اسیروں نے ماہ سفر میں اٹھائی ہیں وہ سختیاں محرم کے مہینے میں بھی نہیں اٹھائی ہیں. تو وہ ان کے لیے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سخت تھا. لہٰذا اس مہینے کو ہم بہت زیادہ غم میں گزاریں، ماتم میں گزاریں، اشک جاری کریں اور امام حسین کی عزاداری برپا کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ نحس ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ نحس ہے لہٰذا اس کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سورہ مزمل کو پڑھنا چاہیے، اور ایک اچھا خاصا عدد دیا جاتا ہے، اس عدد کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر ہر ایک کو 11 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں. بہت ساری چیزیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہ پڑھیں، ٹھیک، جتنی تلاوت کی جائے اتنا اچھا بہتر ہے. لیکن کوئی اس کا کانسیپٹ، جہاں تک میں نے ریسرچ کیا، مجھے ماہ سفر میں سورہ مزمل کا ایسا کوئی عمل نظر نہیں آیا. ہاں، ایک عمل مجھے ملتا ہے ختم سورہ مزمل، جس کا نام ہے ختم سورہ مزمل. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ 11 دن تک اس سورہ کو پڑھنا ہے، ہر نماز صبح کے بعد ہر دن 11 مرتبہ. اچھا، 11 دن پڑھنا ہے، نماز صبح کے بعد پڑھنا ہے، اور ہر دن 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور ہر دن 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا بھی پڑھنی ہے. انشاءاللہ وہ جو نیچے اسکرین پہ آ رہی ہے وہ دعا پڑھنی، یا مسبب سبب، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. بہت مختصر سی 2 لائن کی دعا ہے، وہ دعا بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اگر یہ 11 دن کا عمل کوئی سورہ مزمل کا کرتا ہے، علماء کہتے ہیں جس حاجت کے لیے بھی، شرط ہے شرعی حاجت ہو، جس حاجت کے لیے بھی یہ پڑھی گئی ہے اسے وہ حاجت ضرور ملے گی بفضل پروردگار عالم. انشاءاللہ 2-3 حاجتیں ایک ساتھ اگر ملا کے کر لیں کوئی حرج نہیں ہے. خدا بند کریم کے خزانے کی کمی تھوڑی ہے. یہ تو ہمارے خزانے ہیں جو دینے سے کم ہوتے ہیں، اس کے خزانے تو دینے سے اور زیادہ بڑھتے ہیں، فراوان ہوتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. جی، یعنی ایسا کوئی عمل نہیں ملتا ہے کہ جو ہم مجلس چھوڑ کر اس کی تلاوت کرنے میں بزی ہو جائیں، ختم کرنے میں کہ 11 مرتبہ پڑھنا. ایک منفی اثر کیا ہوتا ہے نا مجالسوں میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں، کرنا ہے جسے وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ممبر کا وقت جو رکھا ہے ذاکر یا ذاکرہ کا 4 بجے کا، تو تلاوت آپ 3:30 بجے تک ختم کروا دیں یا 3:30 بجے شروع کر دیں. وگرنہ جو 4 بجے آئے ہیں وہ اگر سورہ مزمل پڑھ رہے ہوتے تو ذاکر نے کیا پڑھا ہے وہ نہیں سن سکتے ہیں، اور پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس سے. بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. اور امید ہے کہ جو کانسیپٹ یا مس کنسیپشنز ہیں وہ دور ہوئے ہوں گے ناظرین کے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا، آپا نے شروع میں بتایا تھا کہ مجھے جو چیز بہت زیادہ متاثر کر گئی وہ یہ ہے کہ جو اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم لاکھوں علاج میں خرچہ کر دیتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اتنے مہنگے علاج کروا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے. کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم تلاشتے نہیں، ہم ٹٹولتے نہیں. آپا نے ابھی ہمیں جس طرح بتایا کہ اس کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کپل یہ چاہ رہا ہے کہ ان کی اولاد ہو، وہ اس سورے کو جس طرح آپا نے بتایا ہے اس کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ مشکل بھی آسان کرے گا. یہ رہا ہمارے سورہ مزمل کا مختصر سا ایپیسوڈ. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کوئی اور سورہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ابھی مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.